जन्नत के पत्ते। हया ने सर पे दुपट्टा ले रखा था, गहरे सब्ज रंग का दुपट्टा जिसको वो मुस्तकिल चेहरे के गिर्द ठीक कर रही थी। चूँकि उसे दुपट्टा लेने की आदत नहीं थी, इसलिए वो बार बार सर से फिसल जाता था। नीली मस्जिद के बाहर कबूतर फड़फड़ाते हुए उड़ रहे थे। कितनी ही देर वो इस मंजर को ठहर कर देखे गया। एकदम से उसे कुछ याद आया था। जब वो इंडिया में था और उस बुक स्टॉल के साथ वो लड़की मिली थी जिसे जाहिर है कि उसके अपना नहीं भेजा था, और वो उसे इस ऑफिसर का नाम दिखा गई थी जो इसकी मदद करेगा, और बाद में उसी की मदद से वो जेल से फरार हुआ था। इस लड़की के सर पे भी ऐसे ही सफ़ेद दुपट्टा था, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, जैसे अली करामत की अम्मी थी, जैसे अन्य गुल की बेटियाँ थीं, और जैसे अब उसकी बीवी थी। यही तो वो चाहता था। उसने कहा कि उसकी बीवी ऐसी हो, भले वो चेहरा न ढके मगर बाकी हर तरफ से खुद को ढके, और आज उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई थीं। उसको भी एक मर्रा जमीला मिल गई थी, और तभी उसकी निगाह हया के मुकाबिल बैठे नौजवान पे पड़ी। ओह, रेस्टोरेंट से वो फ्राइंग पैन क्यों नहीं लाया? आखिर ये शख्स यहाँ क्या कर रहा था? एक लम्हे को उसे शदीद गुस्सा चढ़ा, मगर जब उसने दोबारा हया को देखा तो जैसे बहुत से मनाजिर उस एक मंजर की रोशनी में गायब हो गए। दावत की मेहंदी की वीडियो, हया का उस कार में बैठना, बारिश में सुर्ख कोट में टॉक्सन पे चलती लड़की, सारे मंजर गायब हो गए, ऐसे जैसे वो कभी थे ही नहीं। पीछे सिर्फ एक मंजर बचा, बार बार चेहरे के गिर्द दुपट्टा ठीक करती खफा और उदास सी बैठी लड़की, जो ज़रा गुस्से से सामने बैठे शख्स को देख रही थी और कुछ कह रही थी। जब वो उनके करीब आया तो वो चौंकी, और एकदम उसका चेहरा जैसे खिल उठा। वो हैरान थी और खुश भी। वो इतनी बेइख्तियार होकर उठी कि मोबाइल, जो शायद उसकी गोद में था, ज़ोर से नीचे गिरा। जहान, ये अब्बा के दोस्त के बेटे, वो तारुफ करवाने लगी। अब वो क्या बताता कि वो इस आदमी को पहले से जानता है, मगर वलीद को वो ज़रूर कुछ बताना चाहता था। सुलेमान मामू और हया से बहुत ही अपनाइयत से बात करने के बाद उसने लगारी साहब की सवालिया निगाहों के जवाब में मुस्कुराते हुए अपनाहियत से ही रिश्तों की वजाहत एक फ़िक्रे में कर दी। मैं जहान सिकंदर हूँ, सुलेमान मामू का भांजा और हया का हस्बैंड। वो इस एक फ़िक्रे ने उसके अपनों को जो हैरत भरी खुशी अता की। उससे सुलेमान मामू का भांजा और हया का हस्बैंड मिलाकर ये बात जान गया था कि वो सब ये रिश्ता चाहते थे। सारी नाराज़गियाँ दूर हुईं, सारे गिले ख़त्म हुए। उसने अपनी बीवी को इस शख्स के सामने मान दिया जिसके और उसकी बीवी के दरमियान कभी कुछ नहीं रहा था, हो ही नहीं सकता था। शाम को जब मामू और मम्मी लाउंज में थे, वो किचन में हया की मदद करवा रहा था, तब उसने हया का प्लान जानने की कोशिश की। वो उसे तुर्की से भेजना चाहता था, मगर हया ने अभी कुछ तय नहीं किया था कि उसे तुर्की में रहना है या दूसरे मुल्क। मम्मी और पापा को वो लंदन में सेटल कर रहा था। अगर हया लंदन जाने पे राज़ी हो गई तो वो उसे उनके साथ लंदन भेज देगा, लेकिन अगर वो नहीं राज़ी होती तो वो दूसरा तरीका इस्तेमाल करेगा। शाम में उनकी मंगनी हुई। मम्मी को जैसे पता चला कि उसने सबके सामने ये एतराफ़ किया, वो बहुत खुशी से 2 अंगूठियाँ निकाल लीं जो उन्होंने इस मौके के लिए बहुत अरसे से संभाल रखी थीं। वो वाकई इस रोज़ मुतमईन था। जब रात में वो मामू को छोड़कर घर वापस आया तो उसका इरादा अपनी बीवी के साथ अच्छी सी कॉफ़ी पीने और कोई अच्छी सी मूवी देखने का था। फैमिली वाला एहसास बहुत अरसे बाद दिल में जगा था, और वो इस एहसास को जीना चाहता था। मगर इससे कबल हया ने उसे बुरी खबर सुना दी। तुम्हारे लिए फ़ोन आया था। कोई लड़की थी, नाम तो नहीं बताया, मगर कह रही थी कि तुम्हारा पार्सल उसे नहीं मिला, किसी गलत एड्रेस पे चला गया है, और किसी ने वाक़ईतन उसका सांस रोक दिया। उसका घर एक सेफ हाउस के तौर पे इस्तेमाल होता था। वो जानता था वहाँ शाम से एक कॉन्टैक्ट की कॉल ही आ सकती थी, और उसको पार्सल न मिलने का मतलब बहुत वाज़ह था। जो कुछ उसने यहाँ से भेजा वापस नहीं पहुँचा था, बल्कि किसी गलत एड्रेस पे चला गया था। उसने 1 सेकंड के हज़ारवें हिस्से में पैगाम डिकोड किया। उसका भेजा हुआ लड़का उमर वापस नहीं पहुंचा था, बल्कि गिरफ्तार हो गया था। तो यकीनन बहुत इमरजेंसी सिचुएशन थी।
اس لیے پیغام اس کے گھر چھوڑ دیا گیا تھا۔ عین ممکن تھا کہ پیغام جس نے بھیجا ہو وہ بھی جلدی جلدی اپنی جگہ سے پیک اپ کر کے نکل رہی ہو۔ خدایا، یہ کیا ہو گیا تھا؟ اس کا لڑکا پکڑا گیا تھا۔ جیل، تشدد، اذیت، اس کی ہر طرف وہی تنگ تاریک سیل چھانے لگا۔ ایسے میں کافی، مووی سب فضول تھا۔ پوری رات وہ اسی صوفے پہ بیٹھا ہینڈلر کی کال کا انتظار کرتا رہا، مگر کال نہیں آئی۔ 2 راتوں کی بے خوابی کے باعث صبح تک اس کی آنکھیں سرخ پڑنے لگی تھیں، مگر وہ وہیں بیٹھا رہا۔ ہر کوئی جیل سے فرار نہیں ہو پاتا۔ لوگ برسوں جیل میں سزا اور تشدد کاٹ کر وہیں خاموشی سے جان دے دیتے ہیں۔ ایک اور اسپائی ضائع ہو گیا تھا، ایک اثاثہ ضائع ہو گیا۔ اس کی اذیت کی کوئی حد نہیں تھی۔ اس سارے میں حیا کا خیال اس کے ذہن سے باہر نکل گیا۔ صبح ہوتے ہی وہ واپس چلی گئی۔ جہان نے روکا بھی نہیں۔ اس کے پاس کرنے کو بہت سے دوسرے کام تھے۔ اگلے روز وہ بیوع قدہ چلا گیا۔ حیا، پزل باکس، جواہر کا لاکر، اس نے سب کچھ ذہن سے جھٹک کر خود کو ہوٹل گرینڈ میں مصروف کر لیا۔ ریسٹورانٹ میں اس نے بتا دیا تھا کہ اگر اس کی دوست حیا شام میں آئے تو کہنا جہان جلدی اٹھ کر چلا گیا ہے، اگر صبح آئے تو کہنا وہ آج آیا ہی نہیں۔ چند روز وہ واقعی نہیں آئی۔ عمر کی گرفتاری کی تصدیق ہو گئی۔ پھر انہی دنوں وہ بلاخر خود کو راضی کر کے نکرہ لے آیا۔ یہاں اسے اپنا چیک اپ کرانا تھا۔ سر کا بدترین درد جو سر سے ہوتا ہوا گردن تک جاتا، اسے اب اس کا علاج چاہیے تھا۔ جیل سے رہا ہونے کے بعد اس نے گردن کے ایک طرف کا MRI کروایا تھا، مگر برین MRI نہیں کروایا تھا۔ اپنا درد اس نے ہر جگہ چھپایا تھا۔ تب اتنی تکلیف ہوتی بھی نہیں تھی، یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی تھی۔ 5 سال جہان نے اس اذیت کے ساتھ گزارے تھے، اب بلاخر وہ اس کا سامنا کرنا چاہتا تھا۔ MRI سے قبل سادہ ایکس رے سے ہی سارا معاملہ صاف ہو گیا۔ اس کو ایکس رے دکھانے سے قبل ڈاکٹرز نے پوچھا، کیا کبھی تمہارے سر پہ کوئی چوٹ آئی ہے؟ کوئی ایکسیڈنٹ جس میں سر کسی چیز سے ٹکرایا ہو؟ ہاں، میری لڑائی ہو گئی تھی کچھ لوگوں سے۔ انہوں نے میرے سر پہ کوئی تلے کی طرح کی چیز مارا تھا جس سے سر سے خون نکلا تھا، مگر خون اتنا زیادہ نہیں تھا۔ آنکھ کے قریب زخم سا ہوا تھا جس سے تھوڑا سا خون نکل کر کنپٹی تک ہی گرا تھا۔ مجھے افسوس ہے، لیکن ساتھ ہی ڈاکٹر نے اس کا ایکس رے اس کے سامنے رکھا۔ شاید جس چیز سے ان لوگوں نے تمہیں مارا تھا اس پہ چھوٹی سی کیل لگی ہوئی تھی، 1.1 انچ کی یہ کیل جو تمہاری آنکھ کے قریب گھس گئی تھی۔ اس نے بے اختیار آنکھ کے قریب چہرے پہ ہاتھ رکھا۔ وہ ایک آبجیکٹ فورن کے ساتھ پچھلے 5 برس سے رہ رہا تھا اور اسے کبھی پتہ نہیں چل سکا۔ اب کیا ہوگا؟ کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ ماضی کا افسوس کرے یا مستقبل کے لیے فکر مند ہو۔ اسے واقعی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہمیں سرجری کے ذریعے یہ فورن آبجیکٹ ریموو کرنا پڑے گا، مگر ڈاکٹر متذبذب سا رک گیا۔ آپ بتائیں، جو بھی بتانا چاہتے ہیں، میں تیار ہوں۔ بمشکل اس نے خود کو کمپوز کر لیا۔ دیکھو، میڈیکل ہسٹری میں بہت سے ایسے کیسز آئے ہیں جس میں لوگ برسوں فورن آبجیکٹ کے ساتھ رہتے ہیں اور انہیں علم بھی نہیں ہوتا۔ وہ آدمی جس کے گلے کے قریب چاقو کا پھل، اور میرا مطلب ہے واقعی چاقو کا پھل گھس گیا تھا، 4 برس تک اس کو علم ہی نہ ہو سکا کہ اس کے گلے میں کچھ ہے، اور جرمنی کی ایک عورت 30-35 برس تک اپنے برین میں 8 سینٹی میٹر لمبی پینسل لیے رہی۔ سرجری سے ایسی بہت سی چیزیں نکالی جاتی ہیں، مگر وہ پھر رکا۔ یہ ننھی سی کیل تمہارے آپٹک نرو کے بالکل ساتھ پھنسی ہوئی ہے۔ چند ملی میٹر بھی آگے پیچھے ہوئی تو تم اندھے ہو جاؤ گے۔ اب اس سرجری کا کم از کم میں رسک نہیں لوں گا۔ اس کی کامیابی کا چانس کم اور تمہارے اندھے ہونے کا چانس زیادہ ہے۔ وہ خاموشی سے عادتاً نچلا لب دان سے دباتے ہوئے سنتا رہا۔ کبھی وہ سوچتا تھا وہ بہت خوش قسمت ہے کہ وہ بغیر کسی مستقل انجری کے جیل سے باہر آ گیا اور فوج کے لیے نکارہ نہیں ہوا، مگر وہ غلط تھا۔ جیل افسران نے اسے پہلے دن ہی کہا تھا کہ کوئی ان کی جیل سے مردہ یا اپاہج ہوئے بغیر نہیں جاتا تھا۔ وہ ٹھیک کہتے تھے، وہ بالکل ٹھیک کہتے تھے۔ پھر میں کیا کروں؟ بہت دیر بعد اس نے پوچھا، تو ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تم دوسری رائے کے لیے کسی اور کے پاس جا سکتے ہو، باہر چلے جاؤ، جرمنی بہتر رہے گا۔
یقیناً کوئی مجھ سے اچھا سرجن یہ رسک لینے پہ تیار ہو جائے گا۔ وہ رات بہت تکلیف دہ تھی، ایک طرف یہ سر درد اور اب نکسیر پھوٹنا، اور دوسری طرف اندھے ہونے کا خدشہ۔ وہ کس کا انتخاب کرے؟ یا اس کیل کو سر میں پڑے رہنے دے یا پھر نکلوانے کا خطرہ مول لے لے؟ اور اگر وہ اندھا ہو گیا یا اپاہج ہو گیا تو کیا ہوگا؟ کیریئر ختم، ملک کی خدمت ختم، حکومت کا لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اس کی تربیت دلانا ختم، زندگی ختم۔ صبح وہ سیدھا ریسٹورانٹ آیا۔ آج پہلی دفعہ اس کا دل کسی کام کے لیے نہیں چاہ رہا تھا۔ زندگی پہلے بھی بے یقین تھی، مگر اب تو مزید بے یقین ہو گئی تھی۔ کیریئر کا ختم ہونا اس کے لیے زندگی کے ختم ہونے کے برابر تھا، مگر پھر بھی وہ یہ رسک لے گا۔ خطرہ لیے بغیر بھی کوئی زندگی ہوتی ہے بھلا؟ جان بھائی، وہ آپ کی دوست آئی تھی رات کو، کاؤنٹر پر جز وقتی بیٹھے لڑکے نے بتایا تو وہ چونکا۔ حیا کیا کہہ رہی تھی؟ وہ اپنی دوست کے ساتھ آئی تھی، آپ کا پوچھا پھر چلی گئی۔ کافی دیر بعد دونوں دوبارہ آئیں، ان کے شاید کوئی پیچھے لگا ہوا تھا۔ انہوں نے بیک ڈور کا راستہ مانگا، پھر وہ وہیں پینٹری میں بیٹھی رہیں۔ 1 بجے وہ پیچھے سے نکل گئیں اور پاشا بھی آئے تھے۔ اب کی بار وہ بری طرح چونکا۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ آپ کا انتظار کرتے رہے، یہیں دروازے کے پاس کرسی پہ بیٹھے رہے، اچھے موڈ میں نہیں تھے، آپ سے ملنا چاہتے تھے۔ کیا وہ دونوں لڑکیاں اس کی موجودگی میں آئی تھیں؟ بہت دن اپنے مسئلوں میں الجھنے کے بعد آج اسے پھر حیا کی فکر ہوئی تھی۔ جی، وہ دونوں دروازے کے پاس کھڑی باتیں کر رہی تھیں، وہ ساتھ ہی بیٹھے تھے۔ انہوں نے چہرے کے آگے اخبار کر رکھا تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا ہوگا۔ جب وہ دوسری دفعہ آئیں تب تک وہ جا چکے تھے۔ اچھا، وہ مطمئن ہو کر اندر چلا گیا۔ پاشا نے حیا کو دیکھ بھی لیا ہو تب بھی وہ ہرگز نہیں جان سکتا تھا کہ وہ جہان کی بیوی ہے۔ اسے جاننا بھی نہیں چاہیے تھا۔ کمزوریوں کو کیسے پکڑا جاتا ہے جہان سے بہتر کون جان سکتا تھا؟ اس لیے کوئی اس کی کمزوری پکڑے وہ نہیں چاہتا تھا۔ بس اب وہ جلد از جلد حیا کو یہاں سے بھیج دے گا۔ استنبول غیر محفوظ تھا، کم از کم اس کی فیملی کے لیے۔